پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 6، 7 اور 8۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تلک یہ آیات اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا جو ہم تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ۔ فبأی حدیث بعد اللہ کے بعد اب کون سی اور کتاب ہے اور آیتیں ہیں جن پر یہ ایمان لائیں گے۔ ویل ہلاکت ہے، لکل افاکن ہر بہتان تراش، عظیم بدکار کے لیے، یسمعو جو سنتا ہے، آیات اللہ کی آیات کو، تتلی علیہ جو تلاوت کی جاتی ہیں اس پر، ثم پھر یصر مستکبرا وہ تکبر کرتے ہوئے اپنے کفر پر ڈٹا رہتا ہے، کأن لم گویا کہ لم یسمعها اسے نہیں سنا، فبشروا پس اسے بشارت دیجئے، بعذاب علیم درد دینے والے عذاب کی۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں۔ یہاں آیات سے مراد کیا ہیں؟ آیات سے مراد قرآن کریم ہے، کہ یہ قرآن ہے جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے تلاوت تو نہیں فرمایا، تلاوت تو جبریل امین علیہ السلام حضور کے سامنے آ کر تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوب اپنی طرف کر دیا۔ کیوں؟ کہ جبریل امین اللہ ہی کے حکم سے آ رہے تھے۔ تو جب جبریل امین اللہ ہی کے حکم سے آ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل خود ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی یہ ہیں ہماری آیات جو ہم تلاوت کرتے تھے آپ پر حق کے ساتھ۔ اب اس کے بعد کون سی کتاب ہے؟ فبأی حدیث کون سی کتاب ہے؟ بعد اللہ کے بعد، و آیاتی اور اس کی آیتوں کے بعد، کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ یہ حضور کی ختم نبوت پر یہ آیا بھی دلیل ہے۔ اللہ کی قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اس کے بعد تو اور کوئی وحی آنی نہیں ہے، اور کوئی کتاب آنی نہیں ہے۔ تو اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تو پھر بتائیے اور کس پر ایمان لائیں گے؟ اب اس کے بعد اور کون سی کتاب ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جبکہ آسمانی کتابوں میں قرآن آخری کتاب ہے اور انبیاء میں ہمارے محبوب آخری نبی ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ تو اسی کہا کہ کون سی کتاب ہے اللہ کے بعد اور کون سی آیات ہیں جن پر یہ ایمان لائیں گے۔ ویل کا ایک معنی ہلاکت ہوتا ہے، اور ویل دوزخ کی ایک وادی بھی ہے، اور یہ وہ وادی ہے جس میں جہنمیوں کی پیپ بہتی ہوگی، اس کو ویل کہتے ہیں۔ تو ویل ہلاکت ہے، یا ان کے لیے دوزخ کی وہ وادی ہے۔ کن کے لیے؟ افاق، ہر اس شخص کے لیے جو بہتان تراشی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب مکہ والے بہتان تراشی کیا کرتے تھے؟ حضور پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ خود گڑ کر ہمیں سنا رہے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، نہ اللہ کا یہ کلام ہے۔ تو یہ بہت بڑا بہتان تھا۔ اللہ فرما رہا ہے ہر الزام تراشی کرنے والے، بہتان بازی کرنے والے کے لیے ویل ہے، یعنی اس کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔
اثیم اور بدکار۔ اور بدکار کون ہے؟ بدکار وہ ہے کہ جو گناہ کرے اور پھر گناہ پر اصرار بھی کرے۔ تو کہا ہر بہتان تراشی کرنے والے اور بدکار کے لیے ویل ہے۔ یسمع آیات اللہ، اور بدکاروں میں سے ایک بدکار وہ بھی ہے جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تتلی علیہ، جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ کفار کے سامنے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن تلاوت کرتے تھے، اس کے مقابلے میں کفار آگے سے کیا کرتے؟ نضر بن حارث یہ غیر عرب میں اپنا سامان تجارت لے کر جاتا تھا، واپسی پر وہاں سے قصے اور کہانیاں لاتا تھا، قصے اور کہانیوں کی کتابیں لاتا تھا۔ جب حضور قرآن پڑھنے لگتے تو یہ کافروں کو اکٹھا کر کے قصے پڑھنے شروع کر لیتا۔ قرآن کے مقابلے میں قصص جو جھوٹے قصے تھے وہ پڑھ پڑھ کر سناتا۔ اب پھر اس میں قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے شور و غل بھی کرتے، اچھا اس کے قصے پر تالیاں بھی بجاتے، سیٹیاں بھی بجاتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یسمع آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، تتلی علیہ، جو ان پر تلاوت کی جاتی، ثم یصر مستکبرا، پھر تکبر کرتے ہوئے اپنے کفر پر ڈٹے رہتے۔ یصر یہ سر سے بنا ہے، اور سر کہتے ہیں کسی چیز پر ڈٹے رہنا، تو پھر وہ اپنے تکبر کرتے ہوئے اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں۔ کیوں کہ انسان کو حق کی تلاش سے روکتی جو چیز ہے وہ تکبر ہے۔ متکبر بندہ یہی کہتا ہے میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سارا جہاں غلط ہے، جو تم کہتے ہو میں نہیں مانتا، میں جو کہہ رہا ہوں میں صحیح ہوں۔ یہ تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ حق کا متلاشی کبھی تکبر نہیں کرتا۔ حق کا متلاشی جو ہے وہ جہاں کہیں سے بھی حق ملے وہ حق کی طرف جستجو کرتا ہے اور حق کی طرف جھک جاتا ہے۔ اور متکبر شخص کیا کہتا ہے؟ میں ہی ہوں سب کچھ، میں ہی ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سارے غلط ہیں، جو میں نے کہا ہے وہ درست ہے، باقی سب کی بات جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ تو یہ کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں قصے بیان کرتے اور قصوں کو کہتے کہ نہیں جی یہ باتیں صحیح ہیں، اور پھر اس پر اپنے کفر پر تکبر کرتے ہوئے ڈٹے رہتے۔ کأن لم یسمعها، ایسے تھا جیسے انہوں نے قرآن کو سنا ہی نہیں۔ حالانکہ حضور قرآن سنا رہے تو پھر اس کے مقابلے میں سیٹیاں بجاتے، شور کرتے، گویا کہ قرآن کو سنا ہی نہیں۔ اب اللہ کیا فرمایا؟ فبشرہ بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے، دردناک عذاب کی بشارت دیجیے کہ یہ قرآن سن کر بھی کہہ رہے نہیں سنا، اور پھر تکبر کرتے ہوئے کفر پر ڈٹ رہے، تو پھر ایسوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔